بہت پہلے کی بات ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سنار لاہور میں رہا کرتا تھا، اور وہ ایک دن اپنے گاؤں گیا اور وہاں پہ اس نے مجلس کے سامنے ایک موتی نکالا۔ اس نے وہ موتی مجلس میں نکال کے سب لوگوں کو دکھایا، اور ایک موتی کو جیب میں سے نکالا اور سب کو دکھا کے یہ کہنے لگا کہ یہ موتی بہت اچھا ہے، رات کو چمکتا ہے، اس کی شائن بہت ہے، مہنگا دکھانے۔ اس کی تعریفیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اسی مجلس میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ چلنے لگا، کہنے لگا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی تو اسی گاؤں کے برابر میں جانا ہے، تو آپ میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں۔ اور وہ آدمی ان کے ساتھ ہی ہو لیا کہ چلے سفر اچھا ہو جائے گا، اور لیکن وہ ان کے ساتھ جو جا رہا تھا بندہ، جو موتی جس کا مالک تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہ شخص مجھے لوٹنا چاہتا ہے۔ مگر پہلے کے لوگ، جیسے اب بھی لوگ کافی سیانے، مگر کچھ لوگ وہ بھی پرانے لوگ اور زیادہ سیانے ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے چلیں جیسے آپ کی مرضی، مگر انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگا تو ساتھ میں اور اس کے ساتھ چل دیے، رستے میں اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد ساتھ جب وہ سفر کے کسی جگہ پہ ٹھہرے تو اس نے کہا جی میرے گاؤں میں تو دیر ہو گئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ہی رک جاتا ہوں، تو صبح میں چلا جاؤں گا۔ اور اس جو سنار نے جو اس کی پہلے سے نیت بھانپ کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کی نظر بچا کے کسی طرح وہ ایک موتی جو تھا وہ اپنے مہمان کی جو ساتھ آیا تھا اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ سو گیا، سنار آرام سے سو گیا اور ساری رات مزے سے سوتا رہا۔ اور جو دوسرا اس کو جو چور جو ٹھگ تھا اس کے ساتھ آیا تھا، اس نے چپ کر کے جیسے دیکھا کہ سنار سو گیا تو اس کی جیب کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس ادھر دیکھو ادھر سا سامان دیکھا، جیبیں دیکھی، مگر اس کو کہیں نظر نہ آیا سامان۔ وہ صبح اٹھا اور پریشان ہو کے سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو اس نے کہا جناب وہ موتی آپ کے پاس کا میں پھر دیکھنا چاہتا ہوں وہ چمکتا ہے کہ نہیں۔ تو سنار نے جیب سے موتی نکالا، اس کو دکھا دیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ میں نے تو اس کی جیب میں سارا تلاش کیا تھا موتی، مگر مجھے تو اس کی نہ جیب میں ملا نہ سامان میں ملا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو خیر اس نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا جی ہاں یہ بہت اچھا ہے۔ تو پھر اسی نے بازار چلا گیا اور وہاں سے کہنے لگا جی مجھے ایک آدمی ملا کہ ہمارے گاؤں کا بھی آدمی یہاں آ رہا ہے، ہم نے اکٹھے کل جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میں آج آپ کے ساتھ پھر رہ جاتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی چلا جاؤں گا جیسے وہ آدمی آئے گا۔ وہ آدمی پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا شانا کھا کے سو گیا۔ اسی طرح سنار نے نظر بچا کے وہ موتی اپنی جیب میں سے نکال کے اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اب چور جو ٹھگ تھا اس نے پھر ساری رات اس موتی کی تلاش کی، مگر اس کو وہ کہاں ملا، موتی اس کو بالکل ہی نہیں ملا، اور اسی پریشانی میں وہ پھر سو گیا تھک ہار کے۔ صبح اگلے دن اس نے پھر بہانہ بنا کے یہ کہا جی مجھے کل جانا ہے۔ سیم سنار نے سیم کہانی ایسے کی، موتی چپکے سے اس کی جیب میں ڈالا اور پرسکون ہو کے سو گیا۔ تو اس نے آخر کار تیسرے دن بھی اسی رات بھی اس نے تلاش کیا موتی، مگر موتی نہ ملا۔ تو اب کیا ہوا، آخر کار اس نے تنگ آ کے صبح اٹھا، جب ناشتہ کیا تو اس کے بعد نے کہا جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو لوٹنا چاہتا تھا، مگر مجھے تو موتی آپ نے نہیں ملا، مگر میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ موتی آپ کے پاس کہاں تھا؟ صبح آپ مجھے دکھا دیتے تھے، مگر شام جب رات ہوتی تھی موتی آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں جب آپ موتی ڈھونڈتے تھے مجھے آپ کی نیت سے پہلے اندازہ ہو گیا تھا، تو میں موتی چپکے سے نظر بچا کے آپ کی جیب میں ڈال دیتا تھا، تو آپ میری جیب میں ڈھونڈتے رہتے تھے اور میں صبح پرسکون ہو کے نظر بچا کے آپ کی جیب میں سے لے لیتا تھا۔ تو اور اس طرح میرا موتی بچ گیا۔ اور اس بات پہ وہ جو ٹھگ جو چور تھا بڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ آئندہ میں انشاءاللہ اپنی محنت سے کماؤں گا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کروں گا۔ تو اس کہانی کا مقصد یہ نکلا ہے کہ آپ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے، دوسروں کی یہ چیز کرنے کی جو اپنی محنت سے کمائیں، اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کریں۔ تو میری اس قصے اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو دوسروں کے عیب دیکھیں، نہ دوسروں کی باتیں بنائیں، اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محنت سے کی ہوئی کمائی کبھی بھی کہیں نہیں کھوئی جاتی۔ بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو کا۔
دیکھنے کا. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.